ناظرین محترم، ان شکم پرور پیشاور نعت خوانوں اور خطیبوں سے اب ناموس رسالت، ناموس الوہیت، ناموس رسالت اور ناموس مقدسات دین محفوظ نہیں رہے۔ علماء پر لازم ہے کہ ان کا مواخذہ کریں اور سادہ لو اہل سنت و جماعت کو ان زبان درازی اور ریشہ دوانیوں سے محفوظ کریں۔ آخرت کے نام پر جب دنیا کمائی جائے گی تو تاثیر نہ رہے گی۔ یہ ہلاکت ہمارے عقیدے میں زیادہ ہے۔ جس کو دیکھو کوئی بھی دین کا علم بردار پیسے لیے بغیر تقریر کرنے اور نعت پڑھنے کو تیار ہی نہیں، دین کا علم دینے کو تیار نہیں، الا ماشاء اللہ۔ ان سے دین کی بات سننی سمجھنی ہو تو پہلے ایکٹروں، ناچ گانے والوں کے طرح ریٹ طے ہوتے ہیں۔ گانے کی طرز پر نعت پڑھنا جائز نہیں، جیسا کہ فتویٰ غوثیہ میں ہے کہ نعت پاک کو گانوں کی طرز میں پڑھنا اور سننا دونوں جائز نہیں ہیں، کیونکہ جب وہ گانے کی طرز پر پڑھے گا جو کہ ذکر رسول ہے تو لا محالہ اس کا ذہن گانے کی طرف جائے گا، تو یقیناً یہ غلط فعل ہے، بلکہ یہ نعت کی توہین ہے کہ فساق کا طریقہ ہے۔ بحوالہ فتویٰ غوثیہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 165۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ قوالی کی طرف پڑھنے سے اگر یہ مراد کے ڈھول ستار کے ساتھ جب تو حرام اور سخت حرام، اور اگر صرف خوشنحانی مراد ہے تو کوئی امر مورث فتنہ نہ ہو تو جائز بلکہ محمود ہے، اور اگر بے مضامیر گانے کی طور پر راگنی کی رعایت سے ہو تو ناپسند ہے کہ یہ امر ذکر شریف کے مناسب نہیں ہے۔ بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 664۔ نعت کو ایسے مشہور گانے کی طرز پر پڑھنا کہ نعت سنتے ہی فوراً ذہن اس گانے کی طرف چلا جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کبھی اتفاقاً طرز میں کچھ مماثلت ہو بھی جائے تو نعت خوان کو چاہیے کہ تھوڑی بہت تبدیلی کر لے۔ فی زمانہ یہ امتیاز کرنا بہت مشکل ہے کہ نعت گانے کی طرز پر پڑھی جا رہی ہے یا گانا نعت کی طرز پر گایا جا رہا ہے۔ البتہ پہلے والی طرزوں میں پڑھی جانے والی نعتوں میں جو رقت اور سوز و گداز ہوا کرتا تھا وہ اب نئے انداز پر پڑھی جانے والی نعتوں میں نہیں ہے۔ بہرحال موجودہ دور میں سب نعتیں گانوں کی طرز پر پڑھی جاتی ہوں یہ ضروری نہیں، کیونکہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ گلوکار نعتوں کی طرز پر گانے گاتے ہوں، لہذا موجودہ دور میں پڑھی جانے والی سب نعتوں کو گانوں کی طرز پر کہنا اور نعتیں سننے سے بچنے کے لیے خود کو نعت خوانی کی برکتوں سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نعت خوانی سے متنفر بھی کر سکتا ہے۔ نعتوں کے گانوں کی طرز پر ہونے کے وساوس بھی اب انہی کو آئیں گے جو گانے سننے کے شوقین ہوں گے۔ جو سرے سے گانے ہی نہیں سنتے ان کے لیے ہر طرز نعت ہی ہوگی، لہذا ان وساوس کی بنا پر نعتیں سننا چھوڑنے کے بجائے گانے چھوڑنے میں عافیت ہے۔ نعت شریف پڑھنے اور سننے والا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف ہی کی نیت سے اسے پڑھتا اور سنتا ہے، نہ اس لیے کہ وہ کسی گانے کی طرز پر ہے۔ فقیر کے ذاتی مشاہدے میں اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ دین کے ان علم برداروں نے باقاعدہ سیکریٹری رکھے ہوئے ہیں جو ایڈوانس روپے لینے کے بعد حضرت صاحب کا وقت دیتے ہیں، جن میں ان کا حصہ بھی شامل ہوتا ہے۔ سروں پر عمامے باندھے ہوئے ہیں، گلے میں رنگ برنگ پٹے ہیں، عربی جبے پہنتے ہیں اور فیشنیبل سوٹ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور دین کا نام لیتے ہیں، پیر، علماء اور نعت خوان کہلاتے ہیں، مگر ٹکے کے ساتھ خطبہ جمعہ اور دین کی تقریریں بیچتے اور اسٹیجوں پر ایکٹنگ و ڈانس کرتے ہوئے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ اگر دین کا کام، دین کا نام لینے والوں کا عمل یہ ہوگا تو پھر لوگ انہیں بلائیں گے یا گلوکاروں کو بلائیں گے؟ گانے والوں اور ان کے درمیان کیا فرق رہ گیا؟ اس نے گانا سنانے سے پہلے پیسے طے کیے اور تم نے قرآن و سنت اور نعت شریف سنانا تھا۔
مگر پہلے ریٹ طے کر رہے ہو۔ افسوس یہ وبا ہمارے مسلک اہل سنت و جماعت میں زیادہ پھیلی ہے۔ دوسرے مسالے کے لوگ بھی لیتے ہوں گے، لیکن شاید اتنا نیچے نہیں گرے ہوں گے کہ اب تو دوسرے مسالے کے لوگ بھی اہل سنت کا لبادہ اوڑھے نعت کے نام پر فیشن اپنائے ہوئے ہیں، پردہ داری میں لیتے ہوں گے۔ افسوس ہم لوگ تو منگتے بن گئے ہیں، ریٹ طے کرتے ہیں۔ جتنا بڑا نعت خوان ہے پہلے ریٹ طے کرتا ہے، پھر نعتیں سنا کر عشق کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے۔ ان لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ کون سا عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنانے کے لیے تم ایک گھنٹے 2 گھنٹے کے ہزاروں لاکھوں روپے لیتے ہو؟ مرنے کے بعد ان سطحی اعمال کی حیثیت معلوم ہوگی۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سامنے ہوگا، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ بدبخت میری نعت سنانے اور میرے دین کو پھیلانے کے لیے لوگوں سے پیسے مانگتا تھا۔ افسوس ہمارے مسلک میں اس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہو رہی ہے، حتیٰ کہ قرآن کی قرأت کے ریٹ بھی لگتے ہیں۔ کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہی تلقین کی تھی؟ کیا صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا؟ تابعین اور تبع تابعین ائمہ مجتہدین رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا یہ طریقہ تھا؟ خدا کے لیے دین کو بیچنا چھوڑ دیں۔ اس وجہ سے ہمارے اندر سے برکتیں اٹھ گئیں۔ ہم نے لباس کے ڈھونگ رچا رکھے ہیں، پٹکے دوہرے کر کے گلے میں ڈال دیے ہیں، داڑھیاں لمبی رکھ لیتے ہیں۔ ان بڑی سائز کی داڑھیوں سے کیا ملے گا کہ داڑھی کا دکھلاوا بھی پیسے کا ریٹ بنانے کے لیے ہے۔ اس گلے سے کیا لوگے جو فری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتا؟ اس تقریر سے کیا لوگے جو پیسے لیے بغیر نہیں ہوتی؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ حتیٰ کہ تقریریں کرنے والوں، نعت پڑھنے والوں نے سیکریٹری اور مینیجر رکھے ہوئے ہیں جن کے پردے میں اپنے مالی معاملات طے کرتے ہیں۔ سیکریٹری کے کنفرم کرنے کے بعد صاحب بہادر اللہ اور اس کے رسول کے نام کی اشاعت کے لیے چلتے ہیں۔ کیا یہ اولیاء اللہ صوفیہ کی پیروکاری ہے؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالی، کیا یہ اللہ والوں کا طرز عمل ہے؟ اس چیز نے مسلک کو برباد کر دیا اور نوجوان نسلوں کو بیدار کر دیا۔ وہ عقیدہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جس کا نام لو وہی دین کا سوداگر ہے۔ ان حالات میں قوم اور نوجوان نسل کو دین کی حقیقی تعلیم کی طرف متوجہ کرنا ہوگا، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، دعوت دین ہے مشن اپنا۔ اللہ نے کسی کو مال و زر تو ہمیں علم و فکر بخشا۔ ہمارا مشغل ہے شب و روز تعلیم و تعلم کا، نہیں مقصد ہمارا کسب و دولت دین ملت سے لگانا ہے رفاہ عام میں یہ علم و فن اپنا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے دین کے نام کیا جانے والا عمل صرف اور صرف حصول مال اور زر اور حصول جاہ نسب کے لیے، جاہ و منصب کے لیے ہونے لگا۔ وہ تقریر کرتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں یا تبلیغ و ارشاد کا کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بیعت بھی کرتے ہیں تو پیسوں کے لیے، الا ماشاء اللہ۔ مقصود ہے اس بدن میں اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اگر میں غلط ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن حقیقت حال اگر میرے شک کو یقینی بناتی ہے تو سب سے پہلے اصلاح ان کی ہونی چاہیے، اور یہ اعلان ہونا چاہیے کہ ائمہ مساجد اور دین کے ملت کا درد رکھنے والے علماء کرام، ان پیشہ ور نعت خوانوں جن میں اب اکثر بد مذہب و گویے اور مراثی شامل ہو گئے ہیں، اور جاہل پیروں کو ہرگز دعوت نہ دیں جو عام مسلمانوں کا استحصال کرتے ہیں۔ لیکن ایسا اعلان نہیں ہوتا۔ کیا ایسا ہونا ممکن بھی ہے کہ سنی مسلمان ایسا کریں اور ہماری آنکھیں یہ دیکھیں؟ جب قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سچ ہے کہ پیشگی رقم لے کر یا رقم کی ڈیمانڈ کے ساتھ مقرروں اور نعت خوانوں کا جلسہ کرنا اور پیروں کا مشرق و مغرب کا پیٹ پرور دورہ کرنا اور ان سب کا گروپ در گروپ اشتہار چلانا تاکہ زیادہ سے زیادہ قوم اپنے پالے میں لایا جا سکے، آخر یہ سب دنیاوی مفاد کے کام بھی تو ناجائز اور حرام ہیں۔ پھر اعلان یہ بھی ہونا چاہیے کہ جلسہ کرانے والے
تیجا، چالیسواں وغیرہ کا اہتمام کرانے والے ائمہ مساجد ہوں کہ علماء کرام اور مقررین و نعت خوان اور پیران طریقت کا یک لخت بائیکاٹ کریں، جن کی نظر عوام کے جیب پر ہوتی ہے اور اصلاح معاشرہ کے نام پر وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، جبکہ بہت ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور عوام ان جلسوں میں نہ جائے جہاں اس طرح کے دنیا دار مبلغ اور نام نہاد پیر تشریف لاتے ہوں۔ موجودہ حالات اور دنیا دار مبلغین کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی سماعت کریں۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبكي من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت عديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود كما أورده ابن عدي في الكامل وغيرهما بحوالہ شعب الایمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 317۔ یعنی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ حقیقی اسلام لوگوں میں باقی نہیں رہے گا، مگر صرف اس کا نام ہوگا، اور قرآن میں سے بھی کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یعنی مقصد قرآن جو سمجھنا اور عمل کرنا تھا، بلکہ صرف اس کا رسم الخط باقی رہے گا۔ یعنی رسم الخط دیکھ کر صرف پڑھنا ہے، نہ سمجھنا ہے اور نہ ہی عمل کرنا ہے۔ مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کے علماء آسمان کے نیچے سب سے زیادہ برے لوگ ہوں گے، انہی سے فتنے اٹھیں گے اور انہی کی طرف لوٹیں گے۔ ابن عدی نے الکامل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 227 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں زیادہ کیا کہ السنت فیہم بدعۃ والبدعۃ فیہم سنہ، یعنی سنت کو بدعت کی طرح لوگ چھوڑیں گے اور بدعت کو سنت کی طرح اصرار کے ساتھ عمل کریں گے۔ الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ کچھ ائمہ حدیث نے اس کی روایت کی ہے، جبکہ کچھ محدثین اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ تاہم مفہوم کے اعتبار سے یہ حدیث موجودہ زمانے کے اکثر علماء، پیران عظام اور نعت خوان حضرات پر منطبق ہوتی ہے۔ ان کی زندگیاں زہد و تقوی سے خالی ہیں، ان کی زبان و قلم سے فتنہ فساد ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سنتوں کے تاریخ ہیں، بدعتوں اور فسق و فجور پہ ان کا اصرار ہوتا ہے۔ دہلوی نے اپنی مسند میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے، یاتی علی الناس زمانہم بطونہم شرفہم متاعہم قبلتہم نساؤہم مدینہم دراہم۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب ان کی زندگی کا اہم مقصد شکم پروری ہوگا، ان کے نزدیک شرف و بزرگی دنیا کی دولت ہوگی، ان کی بیویاں ان کی آقا ہوں گی، اور ان کا مذہب درہم و دینار ہوگا۔ یعنی روپے کے عوض میں نیکیاں بیچیں گے۔ ہمارے اندر یہ بیماریاں آ چکی ہیں، قریب علماء، پیر، گدی نشین اور نعت خوان اس مرض میں مبتلا ہیں، الا ماشاء اللہ۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خالص و دنیا دار مقرر نعت خوان اور پیران طریقت کا بائیکاٹ کیا جائے اور ایسے لوگوں کو جلسے کے اشتہارات کو بھی گروپ یا کہیں بھی شیئر نہ کیا جائے اور اپنی محافل میں نہ بلایا جائے؟ کیا ایسا ہوگا؟ شاید بہت مشکل، لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، زید نے جو اپنی مجلس خوانی خصوصاً راگ سے پڑھنے کی اجرت مقرر کر رکھی ہے، ناجائز و حرام ہے، اس کا لینا اس سے ہرگز جائز نہیں، اس کا کھانا صراحتاً حرام کھانا ہے۔ اس پر واجب ہے کہ جن سے فیس لی ہے یا یاد کر کے سب کو واپس دے، وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو پھیریں، پتہ نہ چلے تو اتنا مال فقیروں پر تصدق کرے اور آئندہ اس حرام خوری سے توبہ کرے تو گناہ سے پاک ہو۔ اول تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک خود عمدہ طاعت اور اجل عبادت سے ہے، اور طاعت و عبادت پر فیس لینی حرام۔ ثانیاً بیان سائل سے ظاہر ہے کہ وہ اپنی شعر خوانی و زمزمہ سنجی یعنی راگ اور ترنم سے پڑھنے کی فیس لیتا ہے، یہ بھی محض حرام ہے۔ فتویٰ عالمگیر میں ہے
گانا اور اشعار پڑھنا ایسے اعمال ہیں کہ ان میں کسی پر اجرت لینا جائز نہیں۔ بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 724 اور 725۔ جو نعت خوان و مقرر طے کر کے ٹی وی یا محفل میں نعت شریف پڑھنے یا بیان کرنے کی فیس وصول کرتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اہل سنت کے امام ولی کامل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کا فتویٰ جو یقیناً حکم شریعت پر مبنی ہے، وہ آپ تک پہنچانے کی جسارت کی ہے۔ حب جاہ و مال کے باعث تیش میں آ کر، تیوری چڑھا کر، بل کھا کر، الٹی سیدھی زبان چلا کر علماء اہل سنت کی مخالفت کرنے سے جو حرام ہے وہ حلال ہونے سے رہا، بلکہ یہ تو آخرت کی تباہی کا مزید سامان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ فتویٰ تو ان کے لیے ہے جو پہلے سے طے کر لیتے ہیں، ہم تو طے نہیں کرتے، جو کچھ ملتا ہے وہ تبرکاً لے لیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے جائز ہے ان کی خدمت میں سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اور فتویٰ حاضر ہے۔ سمجھ میں نہ آئے تو 3 بار سن لیجئے۔ تلاوت قرآن عظیم بغرض ایصال ثواب و ذکر شریف میلاد پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور من جملہ عبادت و طاعت ہیں، تو ان پر اجارہ بھی ضرور حرام و محظور یعنی ناجائز ہے۔ اور اجارہ جس طرح صریح عقد زبان یعنی واضح قول اور اقرار سے ہوتا ہے، تو عرفاً شرط معروف و معہود یعنی رائج شدہ انداز سے بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً پڑھانے والوں نے زبان سے کچھ نہ کہا مگر جانتے ہیں کہ دینا ہوگا، اور وہ پڑھنے والے بھی سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ملے گا، انہوں نے اس طور پر پڑھا، انہوں نے اس نیت سے پڑھوایا، اجارہ ہو گیا، اور اب 2 وجہ سے حرام ہوا۔ ایک تو طاعت یعنی عبادت پر اجارہ ہے، خود حرام۔ دوسری اجرت اگر عرفاً معین نہیں تو اس کی جہالت سے اجارہ فاسد، یہ دوسرا حرام ہے۔ بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 486۔ لینے والا اور دینے والا دونوں گناہگار ہوں گے۔ بحوالہ فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 495۔ اس مبارک فتویٰ سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو گیا کہ صاف لفظوں میں طے نہ بھی ہو تب بھی جہاں انڈرسٹوڈ ہو کہ چل کر محفل میں قرآن پاک، آیت کریمہ، درود شریف یا نعت پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ ملے گا، رقم نہ صحیح سوٹ پیس وغیرہ کا تحفہ ہی مل جائے گا، اور بانی محفل بھی جانتا ہے کہ پڑھنے والے کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، پس ناجائز و حرام ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اجرت ہی ہے، اور فریقین یعنی دینے اور لینے والے دونوں گنہگار ہیں۔